مثالی تعلیم۔ مسیحی رہنما کو صحیح عقیدے کی تعلیم اور جو کچھ وہ سکھاتے ہیں دونوں پر عمل کرنا چاہیے۔ میں ہوں مشل اور میں اس کی وضاحت کروں گی۔ اب اس مقام پر ہمارے پاس متی کی انجیل میں ایک بہت ہی دلچسپ منظر ہے، کیونکہ یسوع اب نئی تعلیم سے ہجوم کو، شاگردوں کو جو یسوع کے پیچھے چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں ہدایت کرتا ہے، نہ صرف ان 12 آدمیوں کے لیے بلکہ ان لوگوں کے ایک بہت بڑے گروہ کے لیے جو شاگرد ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو سن رہے تھے کہ وہ فریسیوں اور صدوقیوں اور ان مذہبی رہنماؤں سے کیا کہہ رہا تھا، اور اس طرح ہم جو یہاں دیکھتے ہیں وہ منافقت کے خلاف یسوع کی تنبیہ ہے۔ وہ ان مذہبی رہنماؤں کی زندگیوں میں منافقت سے نمٹ رہا ہے، اور اس طرح یہاں وہ براہ راست کہتا ہے کہ وہ صرف یہ کہتا ہے۔ 23 باب اس کی پہلی آیت میں اس وقت یسوع نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہیں کہ فقیہی اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، پس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ اب جب یسوع مسیح نے کہا کہ وہ وہی کریں جو وہ تم کو سکھاتے، تو ظاہر ہے وہ اس کا حوالہ دے رہا ہے جو کچھ وہ موسیٰ کی تعلیم سے سیکھتے ہیں، کیونکہ وہ سچ ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی ان تعلیمات کو رد کر چکا ہے جو غلط تھی۔ جب وہ جھوٹے عقیدے کی تعلیم دے رہے تھے تو اس نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا جس میں اس نے کہا کہ جو وہ تمہیں سکھاتے ہیں اس پر عمل کرو۔ وہ جس چیز سے نمٹ رہا ہے وہ منافقت ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں، اور یسوع کچھ مثالوں کا استعمال کرتا ہے۔ سب سے پہلے ظاہر ہے، قانونیت ہے۔ وہ ایسے بھاری بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، مگر ان کو اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے۔ یہ محض قانون پسندی نہیں، یہ صرف خلاف منافقت ہے۔ یہ محض قانون پسندی نہیں، یہ صرف خلاف منافقت ہے۔ وہ ایک اور مسئلے سے نمٹتا ہے، دکھاوا۔ وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کو کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے تعویذ بڑے بناتے اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں۔ یہ تعویذ وہ ڈبیاں ہیں جو ان کے بازو اور سر پر بندھے ہوتے ہیں، اور ان میں صحائف ہوتے ہیں جو کہ سچ اور پرانا عہد نامہ سے تھے۔ لیکن وہ جوہر میں کہہ رہا ہے کہ وہ اس پر عمل نہیں کرتے، وہ اسے بڑا کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کی نظر میں آنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے جو موسیٰ نے اصل میں سکھایا تھا۔ ایک اور چیز جس کے وہ مجرم تھے وہ 100 گنا انا پرستی تھی۔ ہم کہہ سکتے ہیں، اور ضیافتوں میں، صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام اور آدمیوں سے ربیک کہلانا پسند کرتے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے ان مسائل سے نمٹنے کے بعد وہ مشکلات کا ایک سلسلہ بیان کرتا ہے، اور وہ تقریباً وہ کچھ معاملات میں بہت خوفناک ہیں، اور وہ ان کتابوں اور ان فریسیوں کی طرف رجوع کرتا ہے۔ دیکھیے، وہ ان لوگوں سے بات کر رہا ہے جو اس کے پیچھے چل رہے ہیں، اور اب وہ بالکل براہ راست ان سے مخاطب ہوتا ہے، بالکل براہ راست، جو واقعی اس کے برعکس ہے جو اس نے بحث سے بچنے کی کوشش میں پہلے کیا تھا۔ وہ ایک مباحثے سے باہر نکلتا ہے اور وہ صرف یہ کہتا ہے، اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس۔ وہ اس کو ویسے ہی بیان کرتا ہے جیسے کہ وہ تھا، اور یہاں ان حوالہ جات میں آیت نمبر 14، 16، 23، 25، 27 اور 29 میں وہ کہتا ہے، اے ریاکار فقیہ، تم پہ افسوس، اور وہ ان کی منافقت سے نمٹتا ہے۔ اور بنیادی طور پر وہ یہاں جن چیزوں سے نمٹ رہا ہے وہ یہ ہیں، وہ کہتا ہے تم لوگوں کو گمراہ کر کے ابدی گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس نے یہ بات بالکل واضح کر دی، تم ظاہر میں تو لوگوں کو راست بازی دکھائی دیتے ہو، مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہو۔ تم خدا کے سچے پیغمبروں کو رد کر رہے ہو، اور وہ پہلے ہی اس کی مثال دے چکا ہے۔ آپ کو یاد ہے اس نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا حوالہ دیا تھا جو سچائی کے ساتھ آیا تھا، اور پھر یسوع مسیح خود آتا ہے اور وہ اسے بھی مسترد کرتے ہیں۔ تم خدا کے سچے پیغمبروں کو جھٹلاتے ہو، اور یہاں آخری مذمت ہے، اور وہ اتنا ہی براہ راست ہے جتنا آپ ہو سکتے ہیں۔ اب یاد رکھیں، یہ یسوع مسیح بول رہا ہے۔ وہ کل دنیا کا خداوند ہے اور ان آدمیوں کے دلوں کا بھی۔
اے سانپو، اے افعی کے بچوں، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے؟ لیکن یہ یسوع مسیح کا ایک دلچسپ توازن ہے۔ اسے اپنی بات چیت میں اس مقام تک پہنچانا بہت بڑی بات ہے، لیکن اس شدید مواصلات میں بھی آپ یسوع مسیح کا دل دیکھتے ہیں۔ متی 23 باب اس کی 37-39 آیت۔ اے یروشلم، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتا، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں۔ یہ بہت گہری بات ہے، مگر تم نے نہ چاہا۔ یہ دلچسپ متوازی تماثیل ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع واقعی یروشلم پر رویا جب اس نے وہاں کھڑے ہو کر شہر کو دیکھا، اور یہ ایک مضبوط لفظ ہے، رویا۔ وہ دراصل رونے کی گہرائی میں کراہ رہا تھا۔ یہ رونے کی گہری قسم ہے۔ دیکھو، تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑے جاتا ہوں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے مجھے پھر ہرگز نہ دیکھو گے، جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اور وہاں واقعی اس کی عبادت ہوگی۔ جب وہ پھر آئے گا اور اس کے لوگ دیکھیں گے یہ وہی جوان ہے، اور وہاں واقعی اس کی عبادت ہوگی۔ جب وہ پھر آئے گا اور اس کے لوگ دیکھیں گے یہ وہی جو ان کے گناہوں کو اٹھانے آیا ہے۔ اور وہ پہلی بار اس آیت کو سمجھیں گے۔ مجھے یقین ہے یہ تب ہوگا جب یسوع مسیح دوبارہ زمین پر بادشاہت کرنے اور راج کرنے کے لیے آئے گا۔ حزقییل کی کتاب واقعی اس بات کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے کہ اس عرصہ کے دوران یروشلم میں ہیکل کی دوبارہ تعمیر کے بعد کیا ہوا تھا۔ یسوع کو یقیناً ہمدردی تھی۔ اب حقیقت یہ ہے کہ پچھلے اصول میں یسوع مسیح نے بحث سے گریز کیا، مگر براہ راست اس معاملے سے نمٹا، اور ہم نے نئے عہد نامہ میں ایسا ہوتے دیکھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جو پالوس نے تیموتھیوس کو لکھتے ہوئے کہا، سب کے ساتھ نرمی کرے اور تعلیم دینے کے لائق اور برود بار ہو۔ لیکن یہ سنیں جو ہم تیتس اس کے پہلے باب 11 سے 14 آیت میں پڑھتے ہیں، جو وہ ایک بزرگ کی اہلیت کی فہرست بیان کرتا ہے۔ اس نے تیتس کو کریتے میں کلیسیا قائم کرنے اور بزرگوں کو مقرر کرنے کے لیے چھوڑا تھا، اور وہ تمام خوبیاں بیان کرتا ہے، اور پھر وہ کلیسیا میں موجود کچھ لوگوں سے خطاب کرتا ہے مسیحی برادری کے اندر، اور اس حوالہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان کا منہ بند کرنا چاہیے۔ یہ لوگ نہ جائز نفع کی خاطر نہ شائستہ باتیں سکھا کر گھر کے گھر تباہ کر دیتے ہیں۔ وہ کلیسیا کو تباہ کر رہے ہیں، وہ کلیسیاؤں میں گھس چکے ہیں۔ انہی میں سے ایک شخص نے کہا جو خاص ان کا نبی تھا کہ کروتی ہمیشہ جھوٹے، یہاں تک کہ ان کے اپنے انبیاء اور فلسفی کہتے ہیں کہ کروتی ہمیشہ جھوٹے ہوتے ہیں، موضوعی جانور، احادی کھاؤ ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں انسانیت کا بدتر سے بدترین واقعہ کریتی میں پایا جا سکتا ہے، جہاں پالوس اور تیتس نے ان کلیسیاؤں کی بنیاد رکھی، اور اسی طرح وہ کہتا ہے یہ گواہی سچ ہے کہ یہ لوگ اس بارے میں لکھتے ہیں اور تمہارے بارے میں بھی سچ کہتے ہیں جو کلیسیا کو تباہ کر رہے ہیں، بس انہیں سخت ملامت کیا کریں۔ یہ ایک دوسرا پہلو ہے، بھیڑ کی حفاظت کرو، بس انہیں سخت ملامت کیا کریں تاکہ ان کا ایمان درست ہو جائے اور وہ یہودیوں کی کہانیوں اور ان آدمیوں کے حکموں پر توجہ نہ کریں جو حق سے گمراہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا براہ راست سامنا کرنے کی مشق کرنے کے لیے ایک جگہ ہے۔ یسوع مسیح کی بھیڑوں کو ان لوگوں سے بچانے کے لیے جو لفظی معنوں میں انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس طرح ہم اس توازن کو ان خطوط میں بھی دیکھتے ہیں جو کلیسیا کو لکھے گئے، اور اس طرح ہم اس سوال کو دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ متی اس کے 5 باب میں یسوع کے پہاڑی واز پر اور متی 23 باب میں ان مذمتوں پر غور کرتے ہیں، تو کن مخصوص طریقوں سے ان کے افسوس کن بیانات آج کے کچھ نام نہاد مسیحی رہنماؤں پر لاگو ہوتے ہیں۔ پہاڑی واز ان افسوسناک بیانات کے برعکس ہیں۔ اس تسلسل پر آپ کے پاس ایک ناقابل یقین فرق ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جو کچھ سکھایا اس میں سے زیادہ تر لوگوں کو ایمان لانے میں مدد کرنے کے لیے تھا، لیکن آخر کار ہتھوڑا اس وقت گرتا ہے جب بات مذہبی رہنماؤں پر آتی ہے جو سنتے ہی نہیں۔
اور جو سچائی کو جھٹلاتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں جس پر وہ رکھنا چاہتے ہیں، اور محبت میں بالکل براہ راست سخت محبت وہ ان سے مخاطب ہوتا ہے۔ اور جو میں دوبارہ کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے، یہاں حوالے کا مرکز کلیسیا ہے، جہاں مقامی کلیسیاؤں میں ہمیں جھوٹے عقیدے سے نمٹنا پڑتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کا جو رہنما ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیونکہ وہ کلیسیا کو تباہ کر دیں گے۔ ہماری ثقافت میں ہم سے فرقہ وارانہ تربیات کے اندر کر سکتے ہیں، جہاں ہماری چھتری کے نیچے عقیدے کی بہت سی برادریاں ہیں۔ عام طور پر مجھے لگتا ہے کہ جب ہم دنیا والوں سے بات کرتے ہیں تو ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ یہاں پولس ان لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے جو کلیسیا کی برادری کے اندر ہیں، ایماندار برادری کے اندر، ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ پولس نے جو تیموتھیوس کو 4 باب 12 آیت میں لکھا واقعی اس اصول کا خلاصہ کرتا ہے، اور جب اس نے کہا ان باتوں کا حکم کر اور تعلیم دے، اور یہی وہ ساری بات ہے جسے وہ یہاں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، ان باتوں کا حکم کر اور تعلیم دے۔ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، اور نسبتاً بولنے میں وہ ایک جوان تھا، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بنے۔ تو آئیں اس زندگی گزارنے کے اصول کو یاد رکھیں۔ مسیحی رہنماؤں کو صحیح عقیدے کی تعلیم اور جو کچھ وہ سکھاتے ہیں دونوں پر عمل کرنا چاہیے۔